تاریخ فرمودات اشوک شہباز گڑھی. شہباز گڑھی کی چٹانوں پر کندہ اشوک اعظم کے احکامات. شہباز گڑھی کے یہ چٹانی فرمودات ضلع مردان کے نواح میں بڑی جسامت کے 2 پتروں پر کندہ ہیں. موریہ سلطنت کے عظیم حکمران اشوک اعظم، جس کے حکمرانی کا زمانہ 235 تا 272 قبل مسیح ہے یا 268 سے 232 قبل مسیح ہے یا 274 270 قبل مسیح سے لے کر 236 یا 237 قبل مسیح ہے. ان کے یہ 14 شاہی فرمودات جنوبی ایشیا کی ابتدائی رسم الخط میں کندہ کیے گئے ہیں. تیسری قبل مسیح کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ فرمودات دائیں سے بائیں سمت لکھی جانے والی خروشتی رسم الخط میں ہیں. یہ پہلا پتر ہے اور دوسرا پتر اوپر ہے. اس پتر پر جو فرمودات یا احکامات کندہ کیے گئے ہیں یہ خروشتی رسم الخط ہے. یہ دوسرے پتر تک پہنچنے کا راستہ ہے. ہم اوپر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. آثار قدیمہ کے مشہور پروفیسر حسن دانی کے مطابق ان فرمودات کی کدائی قطعاً وحشیانہ پن نہ تھا، بلکہ ان کے ذریعے عوام تک حاکم کے اہم احکامات ہدایات پہنچانا مقصود تھا. اس لیے یہ ایسی جگہ پر کندہ کی گئی ہیں کہ جو مین شاہراہ کے پاس واقع ہے، اور یہاں پر سوات، دیر، صوابی، مردان اور نوشہر، یہ سارے راستے یہاں ملتے ہیں. اور یہاں پر لوگ آ کر اس جگہ پر آرام کرتے تھے اور پھر اپنی اپنی علاقوں کی راہ لیتے تھے. تو پروفیسر حسن دانی کے مطابق یہ ہے کہ احکامات اور ہدایات لوگوں تک پہنچانا مقصود تھا، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ آثار تاجروں، سیاحوں، سپاہیوں اور مبلغین کی آمد و رفت کے راستے کے کنارے پر واقع ہیں. یہ دوسرا پتر ہے، دیکھیں.
خروشتی رسم الخط کی موجودگی سے یہاں ایرانی اثرات کا پتہ چلتا ہے، جو چوتھی صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم کے بعد بھی برقرار رہے۔ یہ 14 فرمودات اشوک اعظم کے درم یا آئین پارسائی کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ فرمودات اس پتھر پر کندہ کیے گئے ہیں۔ یہ فرمودات وادی پشاور کو شمال میں وادی سوات، دیر چترال اور جنوب مشرق میں ٹیکسلا کے عظیم شہر سے ملانے والے ایک قدیم تجارتی راستے کے کنارے پر موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، ان آثار کا ذکر سب سے پہلے جنرل کوٹ نے 1836 عیسوی میں کیا ہے۔ بعد میں انگریزی دور حکومت میں ان کا انگریزی ترجمہ کیا گیا۔ یہ آثار 8 ایکڑ رقبے پر محیط ہیں۔ انگریز ماہر آثار قدیمہ جنرل الیگزینڈر کنگھم اور فرانسیسی ماہر الفریڈ چارلس ایکسٹے فوشے نے چینی سیاح سونگین 520 عیسوی اور ہوان سانگ 639 عیسوی کے دیے ہوئے ناموں فوشافو اور پولوشا کی روشنی میں شہباز گڑھی کی نشاندہی کی گئی۔ مردان صوابی روڈ پر واقع شہباز گڑھی کسی زمانے میں گندھارا کا مشہور شہر تھا۔ یہ دوسرا بڑا پتھر ہے۔ ان دو پتھروں میں بڑے پتھر پر جو کہ 7 میٹر لمبا، یہ جو پتھر ہے یہ 7 میٹر لمبا، 3 میٹر چوڑا اور 3 میٹر اونچا ہے، اور اس پر مشرقی جانب ایک تا 14 فرمودات کندہ کیے گئے ہیں۔ یہ نیچے جانے کا راستہ ہے، دیکھیں۔ گاؤں شہباز گڑھی مردان کے مشرق میں 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پاجا پہاڑی کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور اشوکا کے کندہ کیے گئے یہ احکامات اس گاؤں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اشوکا جو کہ موریہ خاندان کا ایک عظیم فرد تھا، وہ چندرگپتا کا پوتا اور بندوسر کا بیٹا تھا۔ موریہ خاندان جو چندرگپتا یعنی اشوکا کے دادا سے شروع ہوئی، وہ زمانہ اس زمانے میں سکندر اعظم کی وفات ہوئی، یعنی 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد
ان کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہوئی۔ پھر اس کے ایک قابل اور بہادر جنرل سلوکوس، اس نے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی تگ و دو کی اور وہ ہندوستان تک پہنچا، اور اس کا ٹکراؤ موریہ خاندان کے مشہور حکمران چندر گپتا سے ہوا۔ بعد میں ان سے صلح ہوئی اور یہ علاقہ یعنی گندھارا کا یہ علاقہ چندر گپتا کے حکومت کی نگرانی دے کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے بندوسر نے 297 قبل مسیح سے